السلام علیکم دوستو، میں ہوں ماجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں محافظ۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال کے بارے میں، اور اس موجودہ صورتحال کے بارے میں اگر میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں تو مجھے پرانے زمانے میں جانا پڑے گا، اور مجھے پرانے زمانے کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا۔ ہوا یوں تھا کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ سلامت ہوا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کچھ نو سربازوں کے ہتھے چڑھ گیا، اور نو سربازوں نے ان کو یہ لالچ دیا تھا کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا ڈریس تیار کریں گے کہ وہ ڈریس کسی کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ تو بادشاہ کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی، تو بادشاہ سلامت نے ان نو سربازوں سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ جو میرے لیے وہ ڈریس تیار کر کے لے کر آؤ۔ تو نو سربازوں نے کہا کہ اس میں کچھ وقت بھی لگے گا اور پیسہ بھی لگے گا۔ تو ہونا کیا تھا، بادشاہ سلامت سے وہ بہت سے دینار یا درہم اس زمانے میں جو بھی کرنسی تھی وہ لے کے چلے گئے، اور وقت پہ سے اکثر 1-2-3 دن بعد واپس آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یار ہمیں مزید پیسہ چاہیے۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ ڈریس تیار ہو گئی ہے کہ نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ابھی بس ڈریس تیار ہونے والی ہے، ہم وہ آپ کو کل بھیج دیں گے۔ تو وہ کل بھی آ گیا، اور وہ نو سرباز بادشاہ سلامت کے پاس دربار میں پہنچے اور اسے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم آپ کے لیے ڈریس لائے ہیں، اور اس ڈریس کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف دانا لوگوں کو نظر آئے گی، قابل لوگوں کو نظر آئے گی، بیوقوف لوگوں کو یہ ڈریس نظر نہیں آئے گی۔ تو پھر ہونا کیا تھا، ان لوگوں نے خالی ہاتھ اس طرح اٹھا کے بادشاہ سلامت کے حوالے کر دیا کہ اس سے آپ اپنا ڈریس لے لو۔ تو بادشاہ سلامت نے جب دیکھا تو اس میں کچھ تھا ہی نہیں، مگر بادشاہ سلامت نے تو یہ بات سن رکھی تھی کہ اگر یہ ڈریس جس کو نظر نہیں آئی وہ بیوقوف ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت اصل میں تھا بھی بیوقوف، تو اس نے پریٹینڈ کرتے ہوئے، بہانہ بناتے ہوئے ویسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیا اور ان لوگوں سے وہ ڈریس لے لی جو حقیقت میں تھی ہی نہیں۔ تو پھر ان سربازوں نے اور وزیروں کے ساتھ مل کر بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ یہ ڈریس ذرا چیک کر کے ہمیں دکھا دینا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اچھا میں کپڑے بدل کے باہر نکلتا ہوں۔ بادشاہ نے وہ ڈریس اتار لی اور وہ دوسری جو نو سرباز لائے تھے وہ پہن لی۔ اصل میں جو وہ ڈریس تھی نہیں۔ بادشاہ سلامت جب دربار میں آیا تو وہ ننگا تھا، اور ڈر کے ماری کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا کہ اگر ہم کہیں کہ بادشاہ سلامت ننگا ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بندے تو بیوقوف ہے۔ پھر یہ بات اسی طرح پھیل گئی۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو اس ڈریس کی رونمائی اپنے شہر کے اندر جا کے کرنی چاہیے۔ تو پھر پروگرام بنا اور بادشاہ سلامت کو لوگ بگی میں سوار کر کے بازار میں چلے گئے، اور روڈ کے دونوں جانب لوگ کھڑے تھے ڈریس کو دیکھنے کے لیے۔ تو اصل میں بادشاہ ننگا تھا، مگر لوگ جو روڈ کے کنارے کھڑے تھے تو وہ تو ڈر کے مارے وہ بات بتا نہیں رہے تھے کہ بادشاہ سلامت ننگا ہے۔ تو اسی طرح بادشاہ جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ تو ان بچوں میں کوئی شرارتی بچہ تھا، اس نے آواز لگائی کہ بادشاہ سلامت تو ننگا ہے، جا رہا ہے اپنے بگی میں سوار ہو کے۔ بس پھر کیا تھا، ایک بندے نے یہ بات بول دی دوسرے سے، تیسرے سے، اور یہ بات ہوتی سارے مجمع میں پھیل گئی، اور پھر سب نے یک زبان ہو کے بول دیا کہ بادشاہ سلامت تو ننگا ہے۔ تو پھر یہ بات بادشاہ سلامت کو بھی سمجھ آ گئی کہ نو سربازوں نے مجھے بیوقوف بنا لی، اور پیسہ بھی اٹھا کے لے کر چلے گئے، اور مجھے بھی ننگا اس طرح روڈ پہ گھما لیا ان نو سربازوں نے۔ تو تب تک تو نو سرباز نکل چکے تھے ملک چھوڑ کے، پیسہ بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ تو آج کل عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ چیز پیش آ رہی ہے کہ ان کے ارد گرد نو سرباز جمع ہوئے ہیں، اور وہ لوگ خان صاحب کو الٹے مشورے دے رہے ہیں، جس سے عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور قوم کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اور نو سرباز تو پھر چلے جائیں گے، مگر بدنامی اور شرم کا جو گٹھلی ہوگی وہ خان صاحب کے سر پر ہوگی۔ تو ہماری خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس نو سربازوں سے دور رکھیں، اور اپنے عوام پر بھی تھوڑا رحم کریں، اور اپنے آپ پر بھی آپ رحم کر لیں۔ جی میرے محافظ پیج کو آپ شیئر کریں اور اس کو لائک کریں۔